رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خیبر پختونخوا مردان کے علاقہ گڑی کپورہ میں آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد عباد الرحمن صاحب اور دیگر احباب نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ قرب و جوار سے دور دراز سے جتنے بھی شرکاء اس کانفرنس میں رونق افروز ہیں، میں اپنی طرف سے سب کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور سلام کا تحفہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کے لحاظ سے بندہ ناچیز بھی کافی مشتاق تھا کہ آپ حضرات کی آ کے
زیارت کرتا، دیدار کرتا، آپ کے ساتھ بیٹھتا اور آپ کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوتا۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے رہنما حضرت پیر سید حیدر مرتضیٰ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سلسلہ میں کاوشیں کیں۔ آپ حضرات نے بالخصوص حضرت مفتی محمد عباد الرحمن صاحب نے بھی رات گئے تک اس سلسلہ میں بڑی جدوجہد کی کہ کسی طرح وہاں کے معاملات درست ہو سکیں، لیکن یہ ایک آزمائش کا زمانہ ہے اور یہود و عنود کی جو سازشیں ہیں ان کے پیش نظر ہمیں مختلف قسم کی تنگیوں کا اور صعوبتوں کا سامنا ہے۔ دعا کریں کہ رب ذوالجلال یہ رکاوٹیں دور فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اہل حق کو غلبہ حق کے لیے پوری دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمانی اور روحانی موسم ہے کہ ایک مومن کی ہر خوشی اس خوشی کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ عید ام الاعیاد ہے، ساری عیدوں کی ماں ہے اور ساری عیدوں سے بڑی عید ہے۔ ایک بہت بڑے عرب مفکر کہتے ہیں مل عید الا عید احمد فإنہ عید الوجود لأرضہ وسمائہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عید تو صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے۔ مل عید الا عید احمد فإنہ عید الوجود بأرضہ وسمائہ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی اگرچہ عیدیں ہیں لیکن ان کا دائرہ اتنا وسیع نہیں جتنا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ وسیع ہے۔ وہ مخلوقات میں سے انسانوں کی عید ہے اور انسانوں میں بالخصوص مسلمانوں کی عید ہے، اور جو عید میلاد ہے عید الوجود بأرضہ وسمائہ، یہ صرف انسانوں کی نہیں زمین و آسمانوں کی عید ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو اس بنیاد پر کائنات کا ہر ذرہ اپنے اپنے انداز میں اس عید کو مناتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اگرچہ ہم آواز نہیں سنتے لیکن درخت تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن کہتا ہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کی تسبیح کا اپنا انداز ہے، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز کی ایک اپنی تسبیح ہے، ایک اپنا اس کا نماز کا انداز ہے۔ تو جیسے اس کا نماز کا انداز اپنا ہے، ایسے ہی اس کا محفل میلاد کا انداز بھی اپنا ہے۔ ہر چیز کو یہ خبر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اگر سرکار نہ ہوتے تو انہیں اس چیز کو کبھی بھی وجود نہ ملتا۔ تو اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کتنی بڑی عید ہوگی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی ملا، اور بعض احادیث میں ہیں ناس من الیہود، کئی یہودی ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جو تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ ہمیں ملتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ یہ بخاری شریف ہے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کس آیت کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اگر ہمیں ملتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے، تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہمارے لیے کہ ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ آیت انہیں ملتی تو وہ آخری امت ہوتے، ان کے نبی آخری نبی ہوتے، وہ آخری امت ہوتے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی گئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ آیت کے نزول کے دن کو تو عید بنایا نہیں جا سکتا اور عیدیں فکس ہیں اسلام میں، 2 ہی عیدیں ہیں اور تو کوئی عید ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح کہ آج وہابیوں کا بیانیہ ہے، اگر وہ بات ہوتی تو حضرت عمر ضرور ان کو یہ کہتے کہ عید، یہ آیت تمہیں اگر مل بھی جاتی تو اس پہ عید نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اس جگہ کو بھی جہاں یہ آیت اتری، اور ہم جانتے ہیں اس دن کو بھی جب اس آیت کا نزول ہوا۔ اس جواب پر بخاری کے شارحین نے تشریح کی کہ سوال و جواب میں تطبیق کیا ہے، تو الکوثر الجاری اور دیگر شروحات عمدۃ القاری وغیرہ میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا یہ مقصد تھا کہ تم کہتے ہو ہم اس کی نزول کے دن کو عید بناتے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ہمارے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے عرفہ کے دن کو بھی عید بنایا گیا ہے اور جمعہ کے دن کو بھی عید بنایا گیا ہے، اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں ان کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ عرفہ بھی عید ہے اور جمعے کا دن بھی عید ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چپ کرا رہے تھے، دندان شکن جواب دے رہے تھے کہ تم تو محض ایک عید کا تصور لیے بیٹھے ہو، تو ہمارا جنہیں جی آیت ملی ہے ہم نے بھی اس کی قدر کی ہے کہ اس کے نزول کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے 2 ہی عید ہے کہ وہ جمعہ ہونے کے لحاظ سے بھی عید قرار پائی اور عرفہ کے لحاظ سے عید قرار پائی، اور فرمایا جس سینے پہ یہ آیت اتری ہم اس لحاظ سے بھی اس دن کی تعظیم کو سمجھتے ہیں، اور یہاں پر عید سے مراد یعنی وہی جو عربی زبان میں عید کا عرفی معنی مراد لیا جاتا تھا کہ جس دن کی تعظیم کی جائے، تو فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بھی تعظیم کا دن ہے عام دنوں کے مقابلہ میں۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی ایک یہودی نے، جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ ایک آیت ہے تمہاری کتاب کے اندر، اگر وہ ہمیں ملتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بناتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو جواب دیا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں جس دن اس آیت کا نزول ہوا۔ بہرحال یہ دونوں صحابی حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر والی حدیث بخاری شریف میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں ہے۔ ان دونوں کے اندر جو بیانیہ ہے صحابہ کی تعلیمات اور نظریات کا، آج اس پر اہل سنت و جماعت قائم ہیں، یعنی دونوں نے ہی کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بڑی نعمت ہے اس آیت کا نزول، تو اس کا نزول یقیناً عید ہے، اور صرف ایک عید نہیں،
اللہ نے تو ہمارے لیے اس کو ڈبل عید بنایا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید کی ایک آیت کا نزول عید ہے اور قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے، تو جس دن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں رونق افروز ہوئے تو پھر وہ کتنی بڑی عید ہوگی اور اس کی خوشیوں کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا۔ باقی یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عید ہے تو پھر اس کی نماز کون سی ہے، تو عید کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے کسی دن کا قابل تعظیم ہونا اور اس دن کی تعظیم کرنا، یہ عید منانا ہے۔ اس میں نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اب الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کا نزول عصر کے بعد ہوا اور وہ دن گزرنے والا تھا اور اس کی کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، اس کے باوجود عرفہ کے دن کو عید قرار دیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عید ہونے کے لحاظ سے ہی آگے اس کے دلائل پیش کیے۔ باقی اسلام کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ عیدیں صرف دو ہوں، بلکہ ہماری شریعت کے اندر تو ایک ایک حدیث کے اندر 5 عیدوں کا ذکر موجود ہے، جس طرح کہ سنن نسائی کتاب الحج کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، ان 5 دنوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے تعبیر کیا۔ اگر عیدیں صرف 2 ہی تھیں تو پھر اس ایک حدیث میں 5 عیدوں کا ذکر ہے کہ عرفہ کا دن بھی عید ہے، یوم النحر بھی عید ہے، 11 ذوالحج بھی اور 12 اور 13 ذوالحج بھی عید ہے، اور پھر ابھی اس حدیث میں عید الفطر کا تو ذکر ہی نہیں، تو 5 کا ذکر ہونے کے باوجود پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ حصر ہے 5 میں، ابھی مزید عیدیں باقی ہیں۔ تو اس بنیاد پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الاعیاد ہے، اور اس عید کے اندر جتنی خوشیاں ہیں، اس عید کے اندر جتنی روشنی ہے، اور اس میں وہ گھڑی کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس گھڑی میں کائنات کو جتنا نور ملا، جتنی سعادتیں ملیں، جتنی برکتیں ملیں، جتنا اس گھڑی کے اندر صدق کا ظہور ہوا، علم کا ظہور ہوا، اتنا اور صدیوں کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو وقت ہے انسانیت کے لیے سب سے زیادہ یہ فیض رساں وقت ہے، اور عید کو منانے کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر نعمت اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے۔ تو آج بھی ہم جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن ہم پھر بھی محروم نہیں رہے۔ تیرا شکر ہے کہ جو نور وہ لے کر آئے اور جو نور اسلام کی شکل میں انہوں نے پھیلایا، وہ نور وہاں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ نسل در نسل اور مختلف صدیوں میں
وہ نور آگے پھیلتا ہوا آیا۔ آج کا مسلمان جس وقت اپنے سینے کے اندر نور ایمان دیکھتا ہے تو یہی جذبہ ہے جو اسے عید میلاد منانے کی ترغیب دیتا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کہ اگرچہ صدیوں پہلے یہ نور اس کا ظہور ہوا تھا، لیکن آج بھی اس سے سینے منور ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر یہ جو نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن کی شکل میں آپ نے جو نور امت کو دیا، اس سے قیامت تک کے لیے سینے روشن ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، چونکہ میرا معجزہ دائمی معجزہ ہے، یہ پہلے انبیاء کے معجزوں کی طرح نہیں، ان کے معجزے وقتی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت جب پہاڑ سے نکلی تو معجزہ تھی، آج نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج خبر معجزہ ہے، مگر قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ تو جن کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، انہیں معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 12 ربیع الاول شریف کو آئے اور عید بنی تو پھر آپ کا وصال بھی 12 کو ہو گیا تو وہ عید سوگ میں بدل گئی، اس کا جواب بھی اسی حقیقت میں موجود ہے کہ پہلے نمبر پر تو 12 کو وصال کا ہونا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر ثابت کر بھی لیا جائے تو پھر کسی پیغمبر کے وصال کے دن کو بھی عید سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے فیہ خلق آدم وفیہ قبض، جمعہ کا دن ہی جو ہے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی آپ کا وصال ہوا۔ اور اب جمعہ کا دن اگرچہ ایک پیغمبر کے وصال کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، کہ اصل میں جو برکات نبی لے کر آتے ہیں ان برکات کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے، اگر تو وصال سے وہ نور غروب ہو گیا معاذ اللہ تو پھر تو سوگ منانا چاہیے، اور اگر وہ نور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نور کے اندر روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، اور دنیا میں وہ نور روزانہ پھیلتا جا رہا ہے، تو پھر یہ ایسی عید ہے کہ جو سوگ میں نہیں بدلی بلکہ ہمیشہ کے لیے جس کا عید ہونا یہ قطعی طور پر ثابت ہوا۔ اور پھر یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت، جو آج کے موضوع میں بھی جن دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا، ان کا آپس میں بڑا خصوصی ربط ہے، چونکہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہ مانے وہ پھر ختم نبوت کیسے مان سکتا ہے؟ ختم نبوت تو مانی ہی تب جائے گی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میلاد دنیا میں جلوہ گری کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی ختم نبوت والا ہے،
آپ کی ولادت ہی ختم نبوت والی ہے۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پھر اندھیرے چھاتے تھے تو اللہ کسی نئے نبی کو بھیجتا تھا، ان کی ولادت ہوتی تھی، پھر نور آتا تھا، پھر روشنی ہوتی تھی، پھر وہ دنیا سے جاتے تھے تو اندھیرے چھا جاتے تھے۔ تو اس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا پر آئے۔ ان سب کی ولادت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منفرد ہے۔ ان میں سے کسی کا میلاد اور کسی کا بھی دنیا میں آنا یوں نہیں تھا کہ جس نے پھر کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہ چھوڑی ہو، کہ چونکہ اب یہ آگے ہیں تو اب ان کے بعد ان کی روشنی ہی قیامت تک رہے گی، اور کوئی نہیں آئے گا بحیثیت نبی۔ ایسا شرف کسی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو میسر نہیں آیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سارے ہی عظیم تھے، سب کا آنا بھی عظیم تھا، سب کی آمد بھی عظیم تھی، سب کی ولادت اور سب کا میلاد بھی عظیم تھا، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جیسی کسی کی بھی آمد نہیں۔ وہ ضرور آئے تو ان کے آنے سے علم، ایمان، تقوی، طہارت، حیا، حلم، صدق، صفا، پارسائی، یہ ساری چیزیں آئیں، مگر اتنی نہیں آئیں کہ ہوتا کہ اب چونکہ ان کے آنے سے قیامت تک کی انسانیت کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، اب آگے دروازہ بند ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا بحیثیت نبی۔ نہیں، وہ آئے، لیکن پھر بھی یہی اعلان کر رہے تھے یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تو آیا ہوں، ابھی میرے نبی آنے والے ہیں۔ وہاں ولادت کا یہ کنسپٹ تھا، وہاں میلاد کا یہ کنسپٹ تھا، عظیم آمد تھی، مگر دروازہ نبوت کا بند نہیں ہوا تھا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری، آپ کی ولادت ہی وہ ولادت ہے کہ جس ولادت کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہ بچی۔ کس لیے نہ بچی؟ کہ پیچھے کوئی کمی نہ رہ گئی، پیچھے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی جو اور کوئی نبی دینے کے لیے آئیں گے۔ آپ نے جس انداز میں لوگوں کو تربیت دی، لوگوں کو دنیا اور آخرت کے سبق پڑھائے، نظام زندگی دیا، نظام بندگی دیا، اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جس طرح آپ نے ہر چیز کو مکمل کر دیا، تو نئے کا تو تصور بعد میں آنے کا تب ہوتا جب کوئی سبق انسانیت کا باقی رہ گیا ہوتا، جب کسی مرض کا علاج باقی رہ گیا ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آئی اس طرح ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں مکمل کر کے جاؤں۔ یہ لفظ اور کسی پیغمبر نے نہیں بولے، یہ لفظ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کسی اور نبی کی زبان سے رب نے نہیں کروایا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی ہوا۔ تو آپ کی ولادت ہی ختم نبوت والی ہے کہ جس ولادت کے بعد کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اس پورے مضمون کو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے نعت کے اس ایک شعر میں یوں بیان کیا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ کیوں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا؟ کہ سہنے نبوت میں جگہ ہی نہیں بچی۔
پہلے جتنے بھی پھول کھلے وہ سارے ہی حسین تھے، خوشبو بھی اچھی تھی، مگر جو بھی کھلتا تھا اس کا اعلان یہی تھا کہ ابھی میرے آقا آنے والے ہیں۔ تو کبھی بھی صحن چمن بھرا نہیں تھا، تو اس واسطے نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر پیچھے کوئی کمی رہ نہیں گئی کہ جو رب نے پیچھے بچا کے رکھا ہو کہ اور کسی نبی کو بھیجوں گا تو ان کے ذریعے یہ باقی جو ہے یہ میں انسانیت کو دوں گا۔ تو نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، 12 ربیع الاول شریف کو صحن نبوت میں وہ پھول کھلے کہ جن کے حسن نے پیچھے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کسی اور کے کھلنے کی۔ اب کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کوئی مرزا قادیانی جیسا کانٹا تو اگ سکتا ہے دجال، مگر صحن نبوت کے اندر کسی پھول کے کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی ختم نبوت والی ہے کہ آپ کو بھیج کر رب ذوالجلال نے تتمیم کر دی، اکمال کر دیا، اور انسانیت کو جو کچھ دینا تھا وہ سب کچھ عطا کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اس کو اتنا جامع بنایا کہ پھر اس میں تبدیلی کی۔ جب سرکار تشریف لے جائیں تو اس کے اندر ایسی وسعت ہو کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہ پڑے، قیامت تک کہ ہر مسئلے کا حل ہو۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے قیامت تک کی ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ جو کچھ ہونا تھا اور جس جس علاقے میں ہونا تھا وہ سارے علوم عطا فرمائے۔ قیامت تک کی ہر جو انسانی مزاج تھا، ہر اس کے جو تقاضے تھے، جو ڈیمانڈز آف ہیومینٹی تھی، انسانیت کے جو تقاضے تھے، وہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اس کی بنیاد پر یہ دین اسلام جامع، کامل اور آخری دین قرار پایا۔ تو اس بنیاد پر یہ جو عقیدہ ختم نبوت کی تشریح ہے، اس تشریح پر دوسرے لفظوں میں عقیدہ ختم نبوت کو کما حقہ مانا ہی تب جا سکتا ہے جب عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں اس کو مانا جائے، یعنی عقیدہ اہل سنت کے اندر وہ وسعت ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کو صحیح طریقے سے مانا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جس وقت یہود، نصارہ، مستشرقین، اورینٹلسٹ نے یہ اعتراضات کیے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیوں پہلے تشریف لے گئے اور ان کے بعد صدیاں گزری ہیں، حالات نے کئی کروٹیں بدلی ہیں، زمانے میں کئی تغیر آئے ہیں، تو پھر آج کے مسائل کے حل کے لیے وہ کہنے لگے، یعنی یہود و نصارہ، کہ آج کے مسائل کے حل کے لیے پھر اتنا پرانا دین کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ چونکہ ان کی اس وقت تو ٹھیک ہے کہ اس وقت کی حالات کے مطابق وہ سب کچھ عطا کر رہے تھے، مگر بعد کے معاملات کی تو معاذ اللہ ان کے بقول آپ کو خبر ہی نہیں تھی۔ تو 14ویں صدی کے نظریات، 14ویں صدی کے مسائل، 14ویں صدی کی بیماریوں کے بارے میں جب مطلع نہیں تھے تو پھر علاج کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا کسی نئے دین کی ضرورت ہے، یا لبرلزم کی ضرورت ہے، یا معاذ اللہ قادیانیت کے دروازے کھولنے جیسے جو کفریات ہیں ان کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ کس بیس پر؟ کہ آج کے حالات سے وہ باخبر نہیں تھے کہ دین کافی ہوتا۔ اب ان کی اس پراپیگنڈے کا جواب اسلام کی حقانیت و جامعیت یہ صرف اہل سنت ہی دے سکتے ہیں، جو خود روزانہ ممبروں پہ بیٹھ کے یہ تقریریں کریں کہ اللہ کے پیغمبر کو
صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو کل کی خبر بھی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کی تقریریں اور یہود و نصارہ کے لکھے ہوئے مضمون پوری ویسٹ کی دنیا میں ان کی تو دلیلیں آپس میں متحد ہو گئی ہیں، اگرچہ بظاہر نتائج میں اختلاف ہے مگر دلیل تو ایک ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اسلام کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، اسلام کا اب وقت نہیں رہا، اب اسلام پرانا ہو گیا ہے معاذ اللہ، اب کوئی نیا دین چاہیے۔ اور یہ اس طرح کی تقریریں کر کے بذام خیش کہتے ہیں کہ ہم تو عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ یہ نتائج دو جدا ہیں مگر دلیل ایک ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں تھی اور ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، اور یہ بھی یہی تقریریں دن رات کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی جو دلیلیں ہیں، جب ان میں اتحاد ہے تو ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں جس سے یہ یہود کا جواب دیں، نصارہ کا جواب دیں۔ ہاں، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت جو ہے اس کے لحاظ سے اسلام کی حقانیت کا پرچم بلند کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نظریے میں یہ وسعت ہے، اور ہمارے نظریے کے مطابق نبوت کا عقیدہ پورا مانے تو توحید کے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن رب ذوالجلال نے پوری کائنات قیامت تک جو کچھ ہونا تھا ان کے لیے یوں ہی اسے واضح کیا، جسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے عرب عجم، شرق غرب، شمال جنوب، ہر ملک کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر کونا، دن ہو یا رات، یہ پوری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ آپ بیٹھے تو عرب میں تھے، لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ 15ویں صدی میں عجم کا ایک انسان جو ہے اس کی کیا مشکلات ہوگی، اس کے لیے دین کی رہنمائی کیسی چاہیے، اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے، اس کے شکوک و شبہات کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ کا خاتم النبیین ہونا، اس کے اندر ہی یہ عقیدہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو پھر قیامت تک ہر ذرے کا علم بھی عطا کیا، اور ہر گھڑی کے بارے میں آپ کو ساری معلومات عطا فرمائیں۔ اب یہ تو دیوبندی وہابی بھی کہیں گے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، دین اسلام کافی ہے، اور دین اسلام میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مسئلہ جو ہے اس کا حل بتا دیا ہے۔ لیکن اگر انہی کو پوچھا جائے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی اب ضرورت نہیں، چونکہ آپ ہر بیماری کا علاج کر گئے ہیں، تو اگر تمہارے عقیدہ کے بقول 15ویں صدی کی بیماریوں کا ہی سرکار کو علم نہیں تھا تو علاج کیسے کر سکتے تھے؟ آج کے سوال کی ہی خبر نہیں تھی تو جواب کیسے دے سکتے تھے؟ تو ہمارا مسلک جو ہے افورڈ کرتا ہے اس کو کہ سرکار کو پتا تھا کہ آپ بیماری آئے گی اور اس کا علاج کیا ہوگا اور کیا مسائل ہوں گے، اس کا جواب کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مستشرقین اور یہود و نصارہ کے اعتراضات کہ اسلام کی مدت ختم ہو چکی ہے، یہ جب بہت زیادہ فتور بڑھا تو حجاز مقدس یعنی سعودی عرب کے مفتیوں سے پوچھا گیا کہ تم تو اس چیز کے دعوے دار ہو اور پھر مرکز اسلام میں بیٹھے ہو کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، تو اگر قیامت تک کے لیے ہے تو پھر قیامت تک کا تو علم ہی نہیں تھا صاحب شریعت کو۔ وہ جب مدینہ منورہ میں دین عطا کر رہے تھے تو اتنی وسعت نہیں تھی ان کی نگاہ میں، اتنا ویژن کھلا نہیں تھا کہ قیامت تک کی ہر جہت سے وہ رہنمائی کر سکتے ہوتے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے پھر سعودی عرب سے کتابیں لکھی گئیں، اور کمال یہ ہے کہ ان کتابوں کے لحاظ سے
مثلا نہایت العالم ایک کتاب ہے یا دیگر اس طرح کی، انہیں جواب دینے کے لیے اپنے علماء کے افکار کام نہیں دے سکے۔ وہاں ابن تیمیہ کی سوچ بند گلی میں بند نظر آئی، قاسم نانوتوی کی سوچ بند گلی میں بند نظر آئی۔ اگر انہوں نے جواب دیا ہے تو پھر قلم اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی سے ادھار مانگ کے لیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تھا سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں، تو یہ جو عقیدہ تھا اس پر واویلا اٹھا نجد سے اور دیوبند سے۔ مگر آج جس وقت یہود و نصارہ نے ان کو جھنجھوڑا کہ تمہارا دین تو اپنا وقت گزار چکا ہے، اس کے اندر ایسی وسعت ہی نہیں کہ یہ دین قیامت تک کے مسائل کا حل کر سکے، تو پھر انہیں اعلی حضرت کی سوچ پہ آنا پڑا، اور نہایت العالم کے اندر انہوں نے ایسی احادیث کو اکٹھا کیا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبریں دی تھیں، اور پھر وہ کتاب اس طرح لکھی کہ ان مستقبل کی خبروں کے لحاظ سے ایک طرف حدیث لکھی اور سامنے تصویر دی، اور یہ بتا کہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو جب آج تک کی خبریں ان کی 14ویں صدی تک کے جو معاملات ہیں ان کے زیر نگاہ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر یہ مان لو کہ قیامت تک کے مسائل بھی ان کے زیر نگاہ تھے اور وہ سب جانتے تھے۔ اب اس سوچ پہ آ کے اسلام کو بچایا جا سکا اور جواب دیا گیا۔ بالخصوص اس کتاب کے اندر ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے یہ بھی لکھی گئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر جو جبال مکہ ہیں بوئجت قضائم، ان کے نیچے سے ان کے اندر سے کھود کے سڑکیں بنائی جائیں گی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ہوٹلوں کی چھتیں پہاڑیوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی۔ اب یہ حدیث لکھ کر مصنف ابن ابی شیبہ کی ساتھ انہوں نے زمزم ٹاور کی تصویر دی، اور پھر جو انفاق ہیں نفق سرنگیں ان کے بارے میں نفقات اردیہ وہ حدیث وہ تصویریں دیں کہ دیکھو اے یہود و نصارہ تم کہتے ہو کہ انہیں خبر نہیں تھی، یہ پہاڑوں کے نیچے رستے ہم نے اب بنائے ہیں، یہ سرنگیں اب بنی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خبر 14 صدیاں پہلے دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اور پھر الانابیب الضخمہ لمیاہ زمزم، زمزم کے لیے بڑے بڑے پائپ پہاڑوں کے نیچے سے ہم نے اب گزارے ہیں، اور خبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے دی تھی۔ آج ہم نے اتنی اونچی بلڈنگیں بنائیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو اس وقت دیکھ رہی تھی۔ اب یہ حدیثیں پیش کر کے وہاں کے وہابیوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے یہ سوچ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دور تک دیکھنے والی تھی، اور اس وقت آج کے حالات کو دیکھا تھا، اور وہ قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی یہاں کی وہابیت ابھی یہیں تک پھنسی ہوئی ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں اور کل کا پتہ نہیں، یعنی وہی بولی جو یہود و نصارہ بولتے ہیں ابھی تک یہ بول رہے ہیں، لیکن وہاں کے وہابیوں کو اب یہ کہنا پڑا کہ اسلام تو بچ تب سکتا ہے جب مسلک وہ اپنایا جائے نبوت کے بارے میں جو مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی کے مطابق ہی پھر ختم نبوت کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ یہ جہت ہو گئی ہے کلیئر خوارج اور نواسب کے لحاظ سے۔ دوسری طرف روافظ کے لحاظ سے بھی اگر دین بچایا جا سکتا ہے تو پھر اہل سنت کے نظریے کے مطابق ہی بچایا جا سکتا ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نبی آخری ہیں ایسے ہی آپ معصوم بھی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ چونکہ عصمت کے اندر روافض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جیسی قطعیت یا اس سے زیادہ معاذ اللہ ائمہ کی مانتے ہیں، جن کو ائمہ معصومین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ فدق میں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومہ حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم نہیں تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بقول معصومہ تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ معصوم کا قول قول پیغمبر ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی مان جانا چاہیے تھا۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عقیدہ معصومیت پورے دین کا قلعہ ہے، جیسے عقیدہ ختم نبوت پورے دین کا قلعہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری قول نبی ختم ہو گیا، یعنی مکمل ہوا۔ اس کے بعد کوئی قول ایسا نہیں کہ جس کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والی حیثیت حاصل ہو۔ وہ کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی کا قول نہیں، وہ ان میں سے کسی کے قول کو وہ اتھارٹی حاصل نہیں جو اتھارٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حاصل تھی۔ لہٰذا جب آخری معصوم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، دین فکس ہو گیا، دین بدل نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف روافض کہتے ہیں کہ سارے ائمہ ہی معصوم ہیں، اور معصوم کو پھر وہ نبی کے برابر یا نبی سے اوپر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال سندھ اسمبلی کے اندر جو ان کا وزیر اطلاعات ہے ناصر حسین، اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام الانبیاء نبیوں کی ماں ہیں، معاذ اللہ ام الانبیاء۔ ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا کہ یہ اسمبلی کے ریکارڈ سے حذف کرو، ورنہ قادیانی اس کو اپنی دلیل بنائیں گے کہ ہم نے صرف ایک نبی بعد میں مانا تو ہم کافر ہوئے۔ یہ جو 12 مان رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 12 امام، ان کو پھر کیوں نہیں کافر قرار دیا جا رہا سرکاری سطح پر؟ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن نبیوں کی ماں ہیں وہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گے، چونکہ سیدہ فاطمہ خود بیٹی ہیں سرکار کی، تو وہ 12 اماموں کو 12 نبی مانتے ہیں۔ اس لیے ہم عقیدہ معصومیت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ عقیدہ معصومیت کی جنگ یہ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، اور ایک لحاظ سے قادیانیوں کے مقابلے میں عقیدہ ختم نبوت کی جو جنگ ہے اس سے یہ جنگ زیادہ ضروری ہے، یعنی اس کے محاذ زیادہ ہیں۔ قادیانی کوئی محلے محلے میں جھنڈے لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ جو معصومیت کے قائل ہیں یہ تو گلی گلی میں موجود ہیں، اور پھر سپیکروں پہ اعلان کر رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ جہاں عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہو وہاں عقیدہ ختم معصومیت کا بھی بیان ہو، کیونکہ روافض عقیدہ معصومیت کے باغی ہیں، اور عقیدہ معصومیت سے بغاوت یہ عقیدہ ختم نبوت سے بغاوت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت سے بغاوت پھر پورے اسلام پہ حملہ ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کے یہ جو دونوں موضوعات تھے ان کے مطابق میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور اس خلاصہ کے ساتھ کہ اگر آج دین اسلام پہ پہرا دیا جا سکتا ہے فکری طور پر، نظری طور پر، اعتقادی طور پر، تو صرف مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہ کے پہرا دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے
کہ جب تک اعتقادی بنیاد مضبوط نہ ہو تو نہ ٹینک کام کرتے ہیں، نہ توپیں کام کرتی ہیں، نہ ایٹم بم کام کر سکتا ہے، نہ میزائل کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ختم نبوت کے تحفظ، دین اسلام کے غلبہ کے لیے اور پوری کائنات پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے مسلک اہل سنت کی بنیادیں جو ہیں ان پر پختگی سے قائم رہنا ہمیں لازم ہے، پھر جا کر آگے دیگر امور اس پر مرتب ہوں گے، اور مسلک اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے ہی ہم عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت ان پر پہرا دے سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ پہرا دینا بڑا مشکل ہے، چونکہ خود اہل سنت کے اندر ابھی تک ایک بڑا طبقہ، یعنی بڑا اس لحاظ سے کہ بہت سے جاہل پیر اور بہت سے ایسے گدی نشین اور کئی مدارس کے محتمم، ابھی ان کو یہ سوچ ہی نہیں آ رہی کہ عقیدہ معصومیت اور عقیدہ ختم نبوت یہ مترادف ہیں، اور وہ اسے اب محبت اہل بیت سمجھتے ہوئے کبھی پنجتن پاک کو معصوم کہہ دیتے ہیں، کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر کیا ہوگا۔ تو اس سے دین پر حملہ ہوتا ہے۔ جس طرح قادیانی خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں، ملعون ہیں، اور ان کی سازشوں کا دن رات مقابلہ ضروری ہے، ایسے ہی یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر معصوم مانتے ہیں کسی کو، ان کا مقابلہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری معصوم ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم المعصومین ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جس طرح ہمارا نعرہ ہر گلی کونے میں ہے، ایسے ہی تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یہ 24 گھنٹے ہر کونے تک یہ صدا پہنچانا ضروری ہے۔ میں اب تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تمام علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص حضرت قبلہ مفتی محمد عباد الرحمن صاحب کو، اور جتنے بھی آپ قرب و جوار دور دراز سے رونق فروز ہوئے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے اس پیغام کو تمام کارکنان آگے پہنچائیے، اور اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔